بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں کامران نذیر اپنے تمام سننے والوں کو تائز اسٹیل سولوشن کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سلیگ فارمیشن ایشوز کا اسٹیل انڈسٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر آپ اسٹیل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ سلیگ صرف ایک ویسٹ پروڈکٹ نہیں بلکہ اسٹیل کوالٹی کا ایک ہڈن ہیرو بھی ہے۔ لیکن جب سلیگ صحیح طریقے سے فارم نہ ہو تو اسٹیل کی پیورٹی، فرنس ایفیشنسی اور ایون لائننگ لائف تک افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ سلیگ کے ایشوز ہوتے کیوں ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیسے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بڑے سمپل انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلیگ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جب ہم آئرن اور یا سکریپ میلٹ کرتے ہیں تو امپیورٹیز جیسے سلفر، فاسفورس، سلیکا اور ایلومینیم مولٹن میٹل سے الگ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سب آکسائڈز مل کر سلیگ بناتے ہیں۔ ناظرین، ایک فلوٹنگ لیئر جو مولٹن سٹیل کے اوپر رہتی ہے، اگر یہ سلیگ صحیح کمپوزیشن اور وسکاسٹی میں ہو تو یہ امپیورٹیز کی ایفیشنسی ایبزارب کرتی ہے۔ لیکن اگر سلیگ کی کیمسٹری امبیلنس ہو جائے تو وہاں سے پرابلم وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، سب سے کامن ایشو ہے امپراپر سلیگ کمپوزیشن۔ اگر بیسک آکسائڈز جیسے CaO یعنی لائم کم ہو، کمپوننٹس جیسے SiO3 زیادہ ہو جائے تو سلیگ زیادہ وسکس ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ نہ تو مکس ہوتا ہے اور نہ امپیورٹیز کو افیکٹولی ریموو کرتا ہے۔ ناظرین، اس کا ریزلٹ وہ ہائی فاس اور سلفر کنٹینٹ سٹیل میں رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جس سے پروڈکٹ برٹل اور لو کوالٹی بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے لائم اور فلکس ایڈیشن کا کریکٹ ٹائمنگ اور ریشو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، ایک سمپل رول یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سلیگ اچھا ہوگا تو آپ کے سٹیل کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ ناظرین، دوسرا میجر ایشو ہے انکمپلیٹ سلیگ میٹل ری ایکشن۔ ناظرین، یہ تب ہوتا ہے جب فرنس ٹمپریچر ان ایون ہو یا سٹیننگ پراپر نہ ہو۔ ناظرین، جب سلیگ مولٹن سٹیل کے کنٹیکٹ میں یونیفارملی نہیں آتا تو کیمیکل ری ایکشن وہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ یہ اسپیشلی الیکٹرک آرک فرنس اور انڈکشن فرنسز میں کامن ہے۔ اس کا سلوشن وہ یہ ہے کہ پراپر ٹمپریچر کنٹرول اور الیکٹرو میگنیٹک سٹیئرنگ سسٹم کا یوز تاکہ سلیگ اور میٹل کا کنٹیکٹ وہ ایفیشنٹ ہو۔ ناظرین، اس کا تیسرا ایشو وہ فومی سلیگ کی انسٹیبلٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیل میکنگ میں سلیگ کو فومی بنایا جاتا ہے تاکہ آرک ریڈیشن سے فرنس لائننگ پروٹیکٹ ہو اور انرجی ایفیشنٹلی یوز ہو۔ لیکن اگر سلیگ میں آکسیجن یا کاربن کنٹینٹ زیادہ ہو جائیں تو فوم انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے۔ یہ فوم اوور فلو کر کے الیکٹروڈ اور فرنس والز کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس لیے آکسیجن بلوئنگ اور کاربن انجیکشن ریٹ کو بیلنس کرنا مسٹ ہوتا ہے۔ تھوڑا فوم اچھا ہے، ناظرین زیادہ فوم وہ ڈیزاسٹر کرتا ہے۔ ناظرین، اس میں ایک اور چھپی ہوئی پرابلم ہے سلیگ فریزنگ یا سالڈیفیکیشن۔ ناظرین، جب فرنس ٹمپریچر ڈراپ کرتی ہے تو سلیگ وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور ٹیپنگ لائن بلاک کر دیتا ہے۔ یہ آپریشن کو ڈیلے کرتا ہے جس سے پروڈکشن لاس ہوتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرنس ٹمپریچر وہ یونیفارم رکھیں اور پری ہیٹڈ لیڈل کا ضرور وہ استعمال کریں۔ تو ناظرین، سٹیل میکنگ میں سلیگ ایک اینیمی نہیں بلکہ ایک پاورفل ٹول ہے، لیکن صرف تب تک جب اس کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ اگر سلیگ کی کمپوزیشن، ٹمپریچر اور فارمنگ پراپرلی مینج ہو جائے تو سٹیل کی کوالٹی وہ ورلڈ کلاس ہوتی ہے۔ لیکن اگر سلیگ وہ انکنٹرولڈ ہو جائے تو فرنس ایکسیڈنٹس،
लो एफिशिएंसी और पुअर मेटल क्वालिटी इनविटेबल है। तो नाज़रीन इसलिए याद रखें कि कंट्रोल द स्लैग, कंट्रोल द स्टील। स्लैग को इग्नोर मत करें, ये आपकी फर्नेस का साइलेंट पार्टनर है जो आपकी स्टील की क्वालिटी का असली राज छुपाए हुए है। तो नाज़रीन इसी स्लैग की वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।